امیتابھ بچن کے ساتھ اس کا افیئر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آج تک بھی ہے. کوئی بھی عورت جو ہے اپنی شوقن برداشت نہیں کرتی. ریکھا نے امیتابھ کو دیکھا, امیتابھ نے ریکھا کو دیکھا, تو ایک بیوی نے ان دونوں کو دیکھا. امیتابھ جیا بچن کے پاس آتے ہیں اور سر جھکایا ہوا ہے, چہرے پر شرمندگی ہے. کسی کو زمین نہیں ملی, کسی کو آسمان نہیں ملا. السلام علیکم میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین, میں آپ کا ناصر ادیب, دا لیجنڈ آف ناصر ادیب شو. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے لوگ ایک کمرشل انداز میں فائدہ اٹھاتے ہیں کسی بھی آرٹسٹ کا, وہ ہیرو ہو یا ہیروئن ہو, اور برننگ ٹاپک لے کر اس پر فلم بنا لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دلیپ کمار اور راج کپور کا مقابلہ کرنے کے لیے فلم انداز کیسے بنائی گئی. پھر آپ کو بتایا تھا کہ امیتابھ بچن اور دلیپ کمار کے مقابلہ کروانے کے لیے شکتی بنائی گئی. تو ایک فلم اور بنائی گئی جس میں آرٹسٹوں کا مقابلہ تو نہیں تھا, لیکن انتہائی نازک موضوع, انتہائی برننگ ٹاپک, اور یوں کہہ لے کہ گلی گلی گھومنے والی ایک خبر پر وہ فلم بنی. خبر یہ تھی کہ بالی ووڈ میں جو کوئن گرل ہے لو کے سلسلے میں, وہ ریکھا ہے. ریکھا اور امیتابھ کا جو رومانس ہے وہ بڑے افسانوی انداز میں 1976 میں شروع ہوا اور عرصہ دراز تک چلتا رہا. پیار اور عشق یا افیئر ریکھا نے اس کے علاوہ بھی کیے. سنجے دت سے بھی کیا, اکشے کمار سے کیا, ونود میرا سے کیا, کرن کمار جو جیون کے بیٹے تھے ان سے کیا, جتندر سے کیا. لیکن وہ افیئر ہوئے, شروع ہوئے, شادی کی باتیں بھی یہی چلیں, افواہیں بھی پھیلی, سب کو ختم ہو گئے. لیکن امیتابھ بچن کے ساتھ اس کا افیئر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آج تک بھی ہے. حالانکہ کیسی عجیب بات ہے کہ ریکھا سر عام اون کرتی رہی اس پیار کو, اور امیتابھ بچن نے آج تک پریس کے سامنے یا اوپن کسی محفل میں کبھی اون نہیں کیا کہ وہ ریکھا سے پیار کرتے. اور اس سلسلے میں جب ریکھا سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ امیت جو ہیں وہ ایک شریف اور باوقار اور متین انسان ہے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ ایسا کر کے اپنی بیوی کو دکھ پہنچائے یا اپنے بچوں کو ڈسٹرب کرے یا فیملی کا کوئی اس کو مسئلہ ہو, تو وہ جو کرتا ٹھیک کرتا. یہ اس کا ظرف ہے ریکھا کا کہ ایک شخص اس کے پیار کو اون نہیں کرتا اور یہ اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اس کو اگنور کرتی ہے کہ کوئی بات نہیں, اور اس کو پیار کرتی رہی. یہ جو چیز تھی یہ جیا بچن کو بہت کھاتی رہی اور وہ خبریں سنتی رہی. اور جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی عورت جو ہے اپنی شوقن برداشت نہیں کرتی, اور ہندوستان میں تو بالکل بھی نہیں, کیونکہ وہاں دوسری شادی کا تصور ہی نہیں ہے. وہاں ایک عورت ایک مرد کے لیے ہوتی ہے. اینی ہاؤ, جیا بچن نے پریمیئر ہوا ایک فلم کا, مقدر کا سکندر کا, تو اس وقت تک جو پیار تھا ان کا عروج پر چلا گیا. تو اس کے پریمیئر میں جیا بچن بھی آئی امیتابھ کے ساتھ, ادھر سے ریکھا بھی آ گئی. جب ریکھا جی آئیں تو پھر ریکھا نے امیتابھ کو دیکھا, امیتابھ نے ریکھا کو دیکھا, تو ایک بیوی نے ان دونوں کو دیکھا. اب جس انداز سے ریکھا نے دیکھا اس انداز سے تو جیا بچن دیکھا کرتی تھی نا امیتابھ کو, وہ برداشت نہ کر سکی. لہٰذا جب وہ پریمیئر ختم ہوا تو اس نے امیتابھ سے پہلی جو بات کی وہ نہ مبارکباد دی نہ یہ کہا فلم اچھی. اس نے کہا آج کے بعد آپ ریکھا کے ساتھ فلم نہیں کریں گے. اور امیتابھ نے فوراً کہا بغیر سوچے, ان کا نہیں کروں گا. اور یہی وجہ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ امیتابھ بچن کا وقار, یہ متانت, یہ اپنی شخصیت کا ایک انداز جینے کا, اور کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ کہ آج تک ان کا گھر آباد ہے, اللہ آباد رکھے. اور وہ ظرف اپنی جگہ ریکھا کا کہ وہ آج بھی اپنی مانگ میں سے دور بھر کر آتی, اسے آج بھی امیتابھ نہیں بھولا. اور اس نے کہا, ایک آدمی نے کہا کہ آپ امیتابھ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں, تو اس کا بڑا تاریخی جملہ ہے جو مجھے بہت اچھا لگا. اس نے کہا میں نے عام چیزوں کو کبھی پسند نہیں کیا. امیتابھ ایک خاص آدمی ہے, وہ عام نہیں ہے, اور میں خاص ہی چیزوں سے پیار کرتی ہوں. اینی ہاؤ, یہ جو رومانس ان کا تھا, اور یہ جو جیا بچن کا اور ریکھا کا یہ جھگڑا تھا, اور بیچ میں امیتابھ ایک سینڈوچ تھا, اس کو ایک ڈائریکٹر نے محسوس کیا. اور اس ڈائریکٹر نے جو رومانٹک فلمیں بنانے کا, عورتوں کے جذبات سے کھیلنے کا بڑا ماہر ہے, یش چوپڑا, اس نے اس موضوع پر فلم بنانے کا فیصلہ کیا. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس نے امیتابھ سے کہا کہ اس میں ریکھا جی اپنا کردار کریں گی اور جیا بچن آپ کی بیوی کا رول کریں گی.
تو امیتابھ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جیا نہیں مانے گی. اس نے کہا وہ میں جو میرے پر چھوڑ دیں میں مناؤں گا. اب اس نے جیا بچن کو منایا, اور کیا کہہ کر منایا یہ میں نہیں جانتا, لیکن صاف ظاہر ہے یہ فلم اس نے وعدہ کیا یش چوپڑا نے کہ آپ یہ ریکھا کی اور امیتابھ کی آخری فلم ہوگی, اس کے بعد وہ کبھی زندگی میں کام نہیں کریں گے, میں گارنٹی کرتا ہوں, اور نہ میں کرنے دوں گا. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جیا جی اس فلم میں وہ حل پیش کروں گا اس فلم میں وہ کہ عوام جو ہیں وہ آپ کی ذات کی نفی بھول جائیں گے, اور امیتابھ جو ہیں وہ فار ایور آپ کے پاس واپس آ جائیں گے. تو اس نے اس شرط کے ساتھ کر لیا کہ بھی ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اس نے یہ بھی کہا کہ جب بھی شوٹنگ ہوگی ریکھا کی اور امیت کی میں موجود ہوں گی. اس نے کہا اوکے. تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, یش چوپڑا نے فلم بنائی سلسلہ. اس میں ریکھا جی نے اسی طرح پیار کا اظہار کیا, اس طرح جیا بچن نے بیوی کے طور پر ترسی تڑپتی رہی, اور آخر کار اس فلم کا جو وائنڈ اپ تھا یہ جس بھی رائٹر نے لکھی میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. اس نے آخر میں جو اس کا حل پیش کیا وہ کمال تھا کہ امیتابھ جیا بچن کے پاس آتے ہیں اور سر جھکایا ہوا ہے, شیر پر شرمندگی ہے, تسلیم بھی کرتے ہیں کہ بھئی جو ہوا میں نے کیا, میں پیار کرتا رہا ہوں, لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ جو تم ہو وہ شور نہیں ہے. تو وہاں اس کو سمجھانے کے کہ جملہ رائٹر نے لکھا وہ کمال تھا. تو اس نے کہا جیا جی کہ اس میں نام بھی جیا کا جیا تھا اور ریکھا کا ریکھا نام تھا. دو ہی فلمیں جس میں امیتابھ اور ریکھا کا ایک ہی نام تھا. پہلی فلم جہاں ان کا ارمان شروع ہوا وہ تھی دو انجانے, 1976 میں شروع. اس میں امیتابھ کا نام امیت تھا, ریکھا کا نام ریکھا تھا, اور ریکھا کا اصل نام میرے پیارے سامعین ہے بھانو ریکھا. اینی ہاؤ وہاں وہ جملہ امیتابھ بولتے ہیں کہ جیا جی اس دنیا میں کوئی انسان نہیں جسے پورا جہان ملا ہو, کسی کو زمین نہیں ملی, کسی کو آسمان نہیں ملا. اب یہ جو رائٹر نے لکھا سبحان اللہ کیا بات ہے, میں داد دیتا ہوں کہ اس نے اپنے جان بھی چھڑائی کہ مطلب میں نے اگر اس کو آسمان سمجھا تو مجھے نہیں ملا, تو میں جس کو زمین زمین تھی وہ اس کو میں نہیں ملا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے یہ جس حال میں بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اس جو کمی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ دنیا میں مکمل کوئی انسان بھی نہیں ہے. ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کسک سی, کمی سی, تھوڑی سی چیز رہ جاتی ہے. یہ جو تھوڑی سی چیز رہ جاتی ہے نا, اسی کو سنبھالنا, اسی پر شکر کرنا جو ہے یہی انسان کی ایک بیلنس پرسنالٹی کی مثال ہے. لہٰذا پیارے سامعین, اگر آپ کو زمین ملی ہے تو اس پر اکتفا کریں, آسمان ملا ہے تو اس پر غرور نہ کریں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں, دونوں چیزیں اللہ کی ہیں. اللہ حافظ.